वेलकम बैक। पिछले गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में हमने आपको तफसील से बताया कि किस तरह से अंधेर नगरी चौपट राज नज़र आता है उस महकमे में, उस इदारे में और उस सेक्टर में जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है, यानी कि एनर्जी का सेक्टर, और उसमें किस तरह से पाकिस्तान के ख़जाने का ज़िया किया गया है। नंदीपुर प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको बताया, सोलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया, चीचू की मलिये में बताया और मुख्तसरन ये बताया कि इसमें पाकिस्तान के 100 अरब रुपए पाकिस्तान की उस पर ओवरसाइट होती है और इसलिए यहाँ पर पाबंदी थी, लाजिम था कि अगर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव को हटाना हो तो इसका बोर्ड इस सिलसिले में फैसला करेगा। हुकूमत को इसका इख्तियार नहीं है और ये बाकायदा इसके कवानीन में लिखा हुआ है। ये कानून था कि बोर्ड 3/4 अक्सरियत से सिर्फ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को तब्दील कर सकता है। बोर्ड को फेंका गया एक तरफ, इस्लामाबाद से इशारा आया, आरिफ हमीद को घर भेज दिया गया। आरिफ हमीद दूसरे दिन लाहौर हाई कोर्ट गए। यही मुख्तसर बात जो मैंने आपसे अर्ज की लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखा। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे इस्लामाबाद के इस हुक्म को, वजारत ऑयल और गैस के इस हुक्मनामे को फौरी तौर पर मुअत्तल किया। आरिफ हमीद को दोबारा उनकी पोस्ट पे भेज दिया और अब वजारत ऑयल एंड गैस सोच रही है कि क्या करे कि दोबारा आरिफ हमीद को घर भेजा जाए। इन तमाम चीज़ों के पीछे, इन पूरे मामलात के पीछे ये कोई सिंपल मामला नहीं है, ये एक बहुत संगीन मामला है जिसकी वजह ये है कि इन इदारों में एक मादर पिदर आज़ाद निज़ाम हुक्मरानी नाफिज किया गया है ताकि पूछने वाला कोई ना हो, गश्तने वाला कोई ना हो, इस्लामाबाद से इशारा हो और यहाँ पे काम हो जाए।
بہت اہم معاملات ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پاکستان اسٹیٹ آئل LNG کے معاملات میں براہ راست حکومت کی معاون ہے، اس کے ذریعے خریداری ہو رہی ہے۔ سوئیڈ ناردرن گیس اس گیس کو جب پہنچائے گی صارفین تک، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اور پھر اس کے پیچھے گیس کے معاہدے ہیں جو اربوں ڈالر کے معاہدے ہیں، جو LNG کے ہوئے ہیں، جو آگے ہونے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سوئیڈ ناردرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ہٹایا بھی اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے اس 100 فریقی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جو اسلام آباد میں ترتیب دیا گیا تھا، جو LNG کے لیے پاکستان اسٹیٹ آئل، سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس کو جوڑتا تھا۔ سوئی ناردرن گیس کے بورڈ نے اس کو مسترد کیا۔ یہ سوئی ناردرن گیس پر اس کے اربوں روپے کے اثرات ہو سکتے تھے۔ عارف حمید نے اس فیصلے کا اعلان کیا، اسلام آباد نے ان کی چھٹی کر دی۔ دوسری جانب اسی LNG گیس سے منسلک اینگرو ٹرمینل کے چیف ایگزیکٹو کو، جو کہ اس معاہدے کے ایک بہت اہم حصہ ہے، اینگرو ٹرمینل جہاں پر یہ LNG گیس آیا کرے گی، یہاں سے تقسیم ہوا کرے گی، اسی کے چیف ایگزیکٹو کو بالآخر پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، مفادات کا ٹکراؤ، اس سے زیادہ کبھی اس سے پہلے نظر نہیں آیا۔ وہ کمپنی جو کہ LNG کا ٹرمینل چلا رہی ہے اور جس کو اس کے ذریعے اربوں روپے کے منافع کا براہ راست اس کا فائدہ ہونے والا ہے، اب اسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو پاکستان اسٹیٹ آئل میں بھی بیٹھے گا اور LNG کی خریداری کے معاملات میں حکومت کو ریپریزنٹ کرے گا۔ اور یہ فیصلہ اب سے صرف چند روز قبل ہوا ہے۔ 5واں MD آیا ہے، مگر وہ آیا ہے اس کمپنی سے جو کہ براہ راست پاکستان کی وزارت آئل اینڈ گیس کی ترجمانی کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے MD ہے، جناب شیخ عمران الحق کو اب بنا دیا گیا ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کا MD۔ اس سے پہلے کل 6 ہفتے تک یعقوب ستار اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے، اس سے پہلے کوئی 6 مہینے تک شاہد اسلام اس کمپنی کے ایکٹنگ مینیجنگ ڈائریکٹر رہے، اس سے پہلے تقریباً 1.25 سال تک امجد پرویز، اور اس سے پہلے تقریباً 2 مہینے تک نعیم یحییٰ کو PSO کا MD رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کی چھٹی کی گئی، 5 چھٹیاں ہو چکی ہیں، نیا MD آ چکا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز آج بھی نہیں ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، مختصراً پاکستانی سمجھنے کی کوشش کرے، یہ وہ کارپوریشنز جو کہ اربوں روپے کی ان کے ہاں سودے ہوتے ہیں، ان کے ہاں ریل پیل ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر اشارہ ہو اسلام آباد کا اور کام ہو جائے، یہ فضا بنائی گئی ہے پوری آئل اینڈ گیس کی ان اہم ترین کارپوریشن میں۔ یاد رہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل ہر سال 913 ارب روپے کا بزنس کرتی ہے، جی ہاں 913 ارب روپے کا بزنس کرتی ہے، اور پاکستان میں پیٹرول ڈیزل اور فرنس آئل کی مجموعی صورت جو سیلز ہوتی ہے اس میں PSO کا 56% حصہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کا بہت ہی اہم اس کا رول ہے، اسی طرح سے سوئی ناردرن گیس کا رول ہے، اسی طرح سے سوئی سدرن گیس کا رول ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو دوسری جو کمپنیز ہیں، سوئی سدرن گیس کمپنی یعنی SSGC SNGP، یہاں کے معاملات اس انداز میں چلائے جا رہے ہیں کہ سن 2012 کے بعد سے اس کی مالیاتی رپورٹ جاری ہی نہیں کی گئی ہے۔ فائنینشیل رپورٹس SSGC اور SNGP کی پچھلے 2 سال سے اویلیبل ہی نہیں ہے۔ آئل اینڈ گیس کے معاملات اربوں ڈالر کے یہاں کے سودے ہوتے ہیں، اربوں ڈالر کی یہاں ریل پیل ہوتی ہے، بہت ہی نازک اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم یہ شعبے ہیں، لیکن خالی پڑے ہیں۔ دوبارہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ برہنہ ڈکٹیٹرشپ نافذ کر دی گئی ہے تاکہ وہ فیصلے ہو جائے جو اسلام آباد میں ہو اور اشارے سے اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وفاقی وزیر آئل اینڈ گیس جناب شاہد خاقان عباسی سے پر، اور شاہد خاقان عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ PSO جو ہے یہ پاکستان کی ریونیو جو ارن کرتی ہے پبلک سیکٹر کارپوریشن پہ سب سے بڑی کارپوریشن ہے، یہ آپ کی منسٹری میں چلتی ہے۔ شاہد صاحب 2 سال 2 مہینے میں 5 بار اس کے مینیجنگ ڈائریکٹرز چینج ہو چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے PSO جو کمپنی ہے یہ ایک امپورٹنٹ کمپنی ہے۔ اس میں جب ہم یہ گورنمنٹ آئی تو ایک وہاں پر MD کام کر رہے تھے جن کے بارے میں بہت سی ایمبیگوٹی تھی کہ وہ کیسے آئے، ان کی کیا تنخواہ ہے، بہت سے ایسے معاملات تھے۔
اور لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی لٹیگیشن ہو جس سے یہ معاملہ خراب ہو. پھر گورنمنٹ نے ایڈورٹائز کیا اخبار میں کہ یہ چیف ایگزیکٹوز کیسے سلیکٹ کیے جائیں گے, سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی اس کی رولنگ اس کے مطابق. اس میں کوئی ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, کوئی اچھے لوگوں نے اپلائی نہیں کیا. اس کے بعد پھر 2014 کے مڈل میں یہ کام منسٹری کو سونپا گیا کہ آپ خود سلیکشن کریں. ہم نے 2 سلیکشن کے راؤنڈز کیے لیکن کوئی خاطر خواہ اس میں ایسے لوگ سامنے نہیں آئے جن کو سلیکٹ کیا جا سکے. اس عرصے میں جو پرانے ایم ڈی تھے وہ بھی چلے گئے اس ادارے سے اور ایک ایکٹنگ ایم ڈی کو اپوائنٹ کیا گیا. اس کے بعد 1-2 ایکٹنگ ایم ڈیز رہے. پھر ایک کرائسس آیا جنوری 2015 میں. مگر شاہد صاحب مجھے تو یہ پاکستان کا کرائسس لگ رہا ہے. 2.5 سال نہیں 2 سال 2 مہینے 5 آدمی آپ نے بدل دیے. آپ کو کوئی آدمی ہی نہیں ملا پاکستان میں پاکستان اسٹیٹ آئل چلانے کے لیے. یہ تو ہمارے ملک کے لیے کرائسس ہے. یہ اتنے طویل عرصے تک آپ جیسا ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھنے والا آدمی یہ اس کا منسٹری کو لیڈ کر رہا ہے اور ہمیں کوئی آدمی نہیں ملا. 2 سال 2 مہینے تک پاکستان اسٹیٹ آئل ایسی ہی چلتی رہی, بغیر ہٹ کے چلتی رہی, یا کسی کو 2 مہینے لگایا, کسی کو 6 مہینے لگایا, کسی کو 1 مہینے لگایا. جی میں وہ اسٹرگل کی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹرگل یہی تھی کہ ایک جو پروسیس تھا وہ اسٹیبلش نہیں تھا اور انکمبنٹس موجود تھے جن کو ہٹانا بھی ممکن نہیں تھا کورٹ رولنگز کی حوالے سے, اور نئے لوگوں کو سلیکٹ کرنا بھی پاسبل نہیں تھا. بہرحال ہم نے اس ہرڈل کو اوور کم کیا اور سپٹمبر 1 کو ایک نئے پرماننٹ ایم ڈی جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس عرصے میں اس ادارے نے اپنا کام پوری طرح سے کیا, اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. بالکل آپ نے کر دیا. 1 ہفتے پہلے پی ایس او کا ایک نیا ایم ڈی لگا دیا. مگر اب تو یہ بات آئی ہے سامنے کہ جی آپ نے جن صاحب کو لگایا ہے وہ تو خود ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جیتی جاگتی مثال ہے, کیونکہ وہ اس سے پہلے ایگرو ٹرمینل کمپنی کو ہیڈ کر رہے تھے, جس سے کہ آپ نے جو کہ کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے ایل این جی لانے میں اور اس ٹرمینل کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. پی ایس او وہ کمپنی ہے جو یہ ایل این جی آپ کے لیے خرید رہی ہے. اب اس ٹرمینل کی کمپنی کا جو مالک ہے اس کو آپ نے کہا کا جو چیف ایگزیکٹو ہے, اب آپ نے اس کو کہا کہ وہ پی ایس او کا ایم ڈی بن جائے. یہ میسو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے شاہد صاحب. ایک کانٹریکٹ ایس ایس ڈی سی کا اینگرو سے ہوا جس کے تحت ایک بڈ پروسیس کے ذریعے ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ, اس میں کوئی کسی نے شک شبے کا اظہار نہیں کیا. اخبارات میں تو ہر آدمی لکھتا ہے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کانٹریکٹ چل رہا ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی 4 ایم ڈیز جو پی ایس او کے ہیں وہ اینگرو سے ہی آئے ہیں. پی ایس او کے اندر شیل سے بھی لوگ آئے ہیں جو کہ پی ایس او کا کمپیٹیٹر ہے. تو اس میں کوئی کانفلکٹ انٹرسٹ یہاں قطعاً نہیں ہے. اگر کسی کو ہے تو وہ اس کا اظہار کر دے, ہم اس کی کلیریفیکیشن کر دیں گے, کیونکہ اینگرو اور پی ایس او کی کوئی ریلیشن شپ بزنس اس وقت نہیں ہے. اگر ہو بھی تو ریلیشن شپ کی ہوتی ہے, شخصیات کی نہیں ہوتی. مگر شاہد صاحب جن صاحب کو آپ نے رکھا ہے یہ فیول ہینڈل کریں گے. پاکستان کا 56%, کبھی زندگی میں انہوں نے فیول کارگو کو ہینڈل نہیں کیا ہے. 50 آدمیوں کی کمپنی ہے اینگلو ٹرمینل جس کو وہ رن کر رہے ہیں. پاکستان کی پبلک سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی جو ریونیو ارن کرتی ہے اس کا آپ نے اس کو ہیڈ بنا دیا ہے, وہ بھی وہ شخص جو کہ آپ ہی کے ایل این جی کو ہینڈل کر رہا ہے. یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ آسانی سے گزر جائے گی. دیکھیں فیول کارگوز کی ہینڈلنگ نہیں ہوتی, کیونکہ ادارے میں آپ اداروں کو اگر دیکھیں تو ہمیشہ وہاں پر چیف ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں وہ مینیجرز ہوتے ہیں. ان کا انجینئر ہونا یا ان کا اکاؤنٹنٹ ہونا یا ان کا کسی لائن پروفیشن سے وابستگی ضروری نہیں ہوتی, انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. اور جو ابھی آئے ہیں شیخ عمران, جو ہمارے پاس لوگ جن کو شارٹ لسٹ ہوئے تھے 6 لوگ, ان میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا. انہوں نے پروو کیا, ان کا ایک بڑا ریسنٹ ٹریک ریکارڈ ہے کہ دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ کام جو ہے وہ اس وقت ایل این جی ٹرمینل لگانا ہے, اور اس کو ورلڈ ریکارڈ ٹائم میں انہوں نے کمپلیٹ کیا. بہت اچھا صاحب ہے. مگر یہ پاکستان کی پبلک سیکٹر کی 950 بلین روپیز کا کام کرنے والی کمپنی, یہ آپ کی اتنا بڑی ایک زمانے میں فارچون 500 کمپنی
7 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہیں شاہد صاحب بغیر بورڈ آف مینجمنٹ کے کام کر رہی ہے. بورڈ ہی نہیں ہے اس کا, یعنی کہ ایک بغیر بورڈ کے, بغیر مینیجنگ ڈائریکٹر کے یہ کمپنی کام کر رہی ہے. بورڈ آف مینجمنٹ کے بغیر, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بغیر اتنی بڑی کمپنی کام کرے. 7 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کی منسٹری کے, وزیر اعظم ہاؤس کے کسی کے کان پہ جو ہی نہیں رینگ رہی ہے. یہ یعنی کہ انبلیویبل واقعہ ہے. دیکھیں, بورڈ کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا کیونکہ ایک ایسا کرائسس ہوا تھا, کیونکہ یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی بھی ہے, یہ صرف ایک اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی نہیں ہے. تو اس کے تحت ایک بورڈ آف مینجمنٹ بنتا ہے جس کے ہم نے نام بھیجے ہوئے ہیں, اور امید ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں نوٹیفائی ہو جائے گا. امید ہے, لیکن 7 مہینے سے وداؤٹ بورڈ نہیں ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, پی ایس او چل رہی ہے. یہ تو بڑا میریکل نہیں ہے, یہ کیا یہ زبردست ہے, جادو ہے. پھر کیا ضرورت ہے کسی کو, آپ کو ایم ڈی لگانے کی یا بورڈ لگانے کی, اگر یہ آٹو پر اتنا اچھا کام کرتی ہے تو. ایک انویسٹیگیشن ہو رہی تھی جس کے تحت یہ سب معاملات تھے, تو منسٹری ہی ان معاملات کو دیکھ رہی تھی. اب وہ رپورٹس بھی فائنل ہو گئی ہیں اور وہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں ملک ان کو بھیج دی جائیں گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. لیکن ضرورت اس بات تھی کہ ایک نیا سٹارٹ اس کمپنی کو دیا جائے. اس کمپنی میں بدقسمتی سے وقت کے ساتھ بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوئیں, بہت سی گروپنگز بھی کمپنی کے اندر تھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, اب آپ نیا سٹارٹ دے رہے ہیں, اپنے ٹرم کا آدھا وقت آپ کا گزر چکا ہے. اپنی منسٹری کی سب سے اہم کمپنی کو 2.5 سال آپ کو لگ گئے کہ ابھی اس کو فگر آؤٹ کرے, اور 2.5 سال بعد آپ اس کو نیا سٹارٹ دے رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ نیا سٹارٹ دے رہے ہیں, نہ اس کی بورڈ کی ضرورت تھی نہ اس کے ایم ڈی کی, مگر اب 2.5 سال بعد اس کو ایک نیا سٹارٹ دیا جا رہا ہے. جی دیکھیں, ہم نے اس کمپنی نے پرفارم کیا ہے, اس کمپنی میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی, بڑے مشکل حالات میں پرفارم کیا. آپ کو پتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں, وہ بھی اس نے مینیج کیے, اس نے سپلائی چین کو مینٹین رکھا, اور سب سے بڑھ کر جو ایل این جی کی سپلائی چین تھی بغیر لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے, آج پی ایس اوز کو مینٹین کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہم نے اس کو, شاہد صاحب اچیومنٹ نہیں ہے تو جادو ہے, یہ تو لٹرلی جادو ہے کہ سب سے بہترین آبجیکٹیوز بھی اچیو کر لیے, نہ بورڈ کی ضرورت پڑی, نہ ایم ڈی کی ضرورت پڑی, نہ چیف ایگزیکٹو کی ضرورت پڑی, اور ساری چیزیں خود ہو گئی. بہترین ہے سر, جادو ہے یہ تو. نہیں میجیکل نہیں ہے, اس کے اندر لوگ موجود تھے جو اس کو مینیج کرتے رہے, لیکن کمپنی کو ویژن بھی دینا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ بہترین آدمی سلیکٹ ہو, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امپارشلی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک بہترین آدمی کو سلیکٹ کیا ہے. تو اب یہ کمپنی شاید بہتر پرفارم کر پائے گی. بورڈ کے نام بھیج دیے گئے ہیں, وہ جیسے اپروول ہوتی ہے اگلے چند دن میں ہو جائے گا. لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس کمپنی نے ٹوٹلی پرفارم کیا ہے اس عرصے کے اندر, کرائسس کو بھی مینیج کیا ہے, اور بہت سے ایسے لانگ سٹینڈنگ ایشوز جو پیدا کر دیے گئے تھے. چلیں ہمارے صاحب پی ایس او کا پیچھا چھوڑتے ہیں, باتیں آپ کی ایک اور اہم کمپنی سوئی ناردرن گیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عارف حمید کو آپ سے چند دن پہلے 3-4 دن پہلے اسلام آباد سے آپ نے آرڈر ایشو کیا, صبح ان کو فارغ کر دیا. اتنی بڑی کمپنی ہے جی, یہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے, اس کے چیف ایگزیکٹو کو آپ ہٹا رہے ہیں. ایک خط آپ نے بھیجا کہ چلو جی گھر جاؤ, اس کو گھر بھیج دیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا ایک بورڈ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو کو ہٹانا ہے تو یہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ 3/4 اکثریت سے چیف ایگزیکٹو کو ہٹا سکتا ہے. آپ نے وہاں سے ایک پرچہ بھیجا. یہ کیسا نظام حکومت ہے؟ آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, یہ کس طرح سے آپ چلانا چاہ رہے ہیں؟ اور ہوا کیا, دوسرے دن وہ لاہور ہائی کورٹ گئے, یہی باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے وہاں کہی, اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے فیصلے کو 2 منٹ میں سسپینڈ کر دیا, وہ واپس اپنی جگہ پر آ گئے. دیکھیں یہ ایک سب جوڈس میٹر ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان چیف ایگزیکٹو کو لگایا بھی منسٹری نہیں تھا, تو بورڈ اس کو ریٹیفائی کر دیتا ہے. تو اب یہ ایشو بھی جو ہے ریموول کا, یہ بھی بورڈ کے سامنے لے جایا جائے گا, اور بورڈ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہی بات آگے چلے گی. لیکن دوسرا معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے اور ایک ماضی میں پریکٹس رہی ہے, اسی پریکٹس کو فالو کیا گیا تھا, اگر اس پر کوئی ڈیفرنٹ ڈائریکشن آتی ہے تو اس کے مطابق ہی پھر ایکشن لیا جائے گا. جی, مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عارف حمید صاحب کو آپ نے اس لیے ہٹایا شاہد خاقان صاحب کہ یہ ایل این جی کے معاہدے کو جوڑنے کے لیے آپ کو پی ایس او, ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی کو, کیونکہ پی ایس او تیل خریدے گی, ایس ایس جی سی اس کو اپنی پائپ لائن میں لے کے ایس این جی پی تک پہنچائے گی, سوئی ناردرن گیس عارف حمید صاحب جو ہے اس کو کارخانوں تک پہنچائیں گے, اور وہ جو آپ نے معاہدہ ترتیب دیا وہ ایس این جی پی کے فیور میں نہیں ہے, وہ مطلب اس سے نقصان ہو سکتا ہے, اور کیونکہ وہ آپ کی ایک ذہن کی, آپ کی منسٹری کی تخیل ہے, تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, ان کے بورڈ نے ریجیکٹ کیا, اس وجہ سے آپ نے ان کو ہٹایا. ایکچولی یہ ایک لمبی بات ہے. دیکھیں یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ماضی میں بھی یہی پریکٹس رہی ہے.
ان کو اپوائنٹ بھی ایگزیکٹو آرڈر سے ہی کیا گیا تھا جس کو بورڈ نے ریٹیفائی کیا. تو اب یہ ایشو بورڈ کے سامنے جائے گا, جو بورڈ کی کنسیڈریشن ہوگی اس کے مطابق یہ بات آگے چلے گی. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی. میرا کہنا یہ تھا کہ بہت بڑی کارپوریشن, قومی کارپوریشن, نواز شریف صاحب کے قوم سے وعدے, بہترین نظام ہوگا, بہترین کارپوریٹ گورننس ہوگی, وہ کچھ نظر نہیں آ رہا. مادر پدر آزادی نظر آتی ہے. سوال جواب آپ نے دیکھے, حقائق میں نے آپ کے سامنے کیے. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل کے ہمارے پروگرام کے حوالے سے. جناب شہباز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, بہت اہم نکات پیش کیے, ہمارے پروگرام پہ براہ راست تبصرے کیے, اسی پہ یہ پریس کانفرنس تھی. ان کے گزارشات آپ کی خدمت پیش کریں گے اور مختصراً ہمارے جوابات بھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا, ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وزارت آئل اینڈ گیس یعنی کہ تیل اور گیس کا حال کیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی کارپوریشنز میں مادر پدر آزاد نظام حکمرانی چل رہا ہے. پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اربوں ڈالر کے سودے, اربوں ڈالر کی تجارت ان کارپوریشنز کے ذریعے ہوتی ہے. نظام کوئی ہے نہیں, اور کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور کل کے پروگرام میں اور اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی اور بجلی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, بجلی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. نندی پور پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا, چیچو کی ملیہ کے بارے میں بتایا, سولر پلانٹ کے بارے میں بتایا, اور کہا کہ اس میں ہمارے 100 ارب روپے سے زیادہ لگ چکے ہیں. تو 81 ارب روپے جو کہ نندی پور میں لگے ہیں وہ تو غائب ہو چکے ہیں. چیچو کی ملیہ میں 3 بلین روپے یعنی کہ تقریباً 3 ارب روپے ہم نے دیے تھے, وہ ہمارے غائب ہو چکے ہیں, ہوا میں اٹھ چکے ہیں. اب ہے ایک سولر پلانٹ جو کہ 181 ملین ڈالر کا لگا ہے اور وہ پنجاب میں کام کر رہا ہے, لیکن اس میں وہ جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اور اس حوالے سے ہم نے مختلف جو سچویشن تھی اور ہماری انویسٹیگیشن تھی آپ کے سامنے رکھی ہے. آج پنجاب حکومت کی جانب سے اس پہ بڑا اعتراض کیا گیا ہے, ہم سے گلہ کیا گیا ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف نے آج اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی. ہم پر لازم ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں ان کے مندرجات کو, ان کی آبزرویشن کو ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں. اس کے ساتھ ہم اپنا تبصرہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. جناب شہباز شریف کی یہ بہت اہم پریس کانفرنس, بڑی طویل پریس کانفرنس تھی جو آج انہوں نے اس موضوع پہ کی. سب سے پہلے انہوں نے جس چیز پہ اپنی آبزرویشن دی وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بجلی کا جو منصوبہ ہے یہ کتنی میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے اپنی آبزرویشن دی تھی. جناب شہباز شریف صاحب کا کیا فرمانا تھا آج آپ سنیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہے تو 100 میگا واٹ کا منصوبہ, مگر یہ دراصل 10 میگا واٹ, پھر کہا گیا 12 میگا واٹ یہ بجلی مہیا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق سے اس بات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اس کی جو ایوریج جو بجلی مہیا کرتا ہے سولر کا, وہ دنیا کا جو کلیہ ہے دنیا کا وہ ہے 17% to 19%. مطلب یہ ہے کہ اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو وہ اگر 17 میگا واٹ یا 19 میگا واٹ اوسطاً 24 گھنٹوں میں 12 بجے 12:30 بجے گرمیوں میں 100 میگا واٹ کا منصوبہ کوئی 80 میگا واٹ دے رہا ہوتا ہے. 80 میگا واٹ. پھر جب سورج ڈھلتا ہے تو یہ پھر وہ اس کی پروڈکشن میں پھر کمی ہونی شروع ہوتی ہے, پھر یہ سلائڈ کرتا ہے. یعنی سورج کے ساتھ یہ اس کی پروڈکشن چڑھتی ہے اور جب سورج ڈھلتا ہے تو پھر اس کی پروڈکشن ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے اس کا نظام. شہباز صاحب یہی میں نے کہا نا, آپ نے کہا کہ دنیا کا کلیہ ہے کہ 100 میگا واٹ کا 17 میگا واٹ دیتا ہے, 18 میگا واٹ دیتا ہے. میں نے کہا تھا 12 میگا واٹ دیتا ہے. آپ نے کہا دن کے 12 بجے کسی وقت ٹاپ پہ 88 میگا واٹ دیتا ہے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں. کسی قسم کی کوئی تحقیق, کوئی آڈٹ, کوئی اس کا کرا لے, ایوریج اس پلانٹ نے اب تک جب سے یہ چلا ہے 12 میگا واٹ, آل اراؤنڈ 12 میگا واٹ دیا ہے. 100 میگا واٹ بتایا گیا تھا, 100 میگا واٹ کہا جاتا ہے, 100 میگا واٹ کہا گیا. 100 میگا واٹ کے پلانٹ سے اگر 12 میگا واٹ بجلی لگ رہی ہے تو خاک فائدہ ہو رہا ہے نیشنل گریڈ کو یا پورے اس نظام کو. کیا 12 میگا واٹ سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر آپ 900 میگا واٹ کا یہ سولر پارک بنانے جا رہے ہیں تو اگر اس کو 12 کو ہم 9 سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو کل ملا کے 96 یا رفلی اسی قسم کی ہمارے پاس میگا واٹ آئیں گے. تو
کیا یہ انویسٹمنٹ یہ 12 میگا واٹ تک صحیح تھی؟ اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ایوریج اس نے 12 میگا واٹ ہی دیا ہے. 100 میگا واٹ کا آپ کا اعلان ہے اور جو ابھی آپ نے جو گزارشات فرمائی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن 12 میگا واٹ ہی اس نے ایوریج 24 گھنٹے میں جب سے یہ پلانٹ لگا ہے اس نے نیشنل گریڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. دوسری چیز جناب شہباز شریف نے جو فرمائی وہ یہ کہا کہ اس کی قیمت جو ہے, اس کے ذریعے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اور جو اس کی قیمت کا تعین ہے وہ اس سے کم ہے جو ہم نے بتایا. اس پہ ان کا کیا کہنا تھا؟ $1.51 ملین پر میگا واٹ سے ہم اس کو کم کر کے $1.31 ملین پہ لے کے آیا. 20 یعنی 2 ارب روپے قانون کی جو تھی وہ زنجیر توڑی. نیپرا نے پھر اپنے 16.3 سینٹس پر یونٹ کی جو قیمت تھی, جو آفر دی تھی ٹیرف کی, اس کو کم کر کے وہ 14.1 پہ لے آئے. ہماری اس حقیر کاوش کی وجہ سے اور ہماری اپنی جو کاسٹ ہے وہ بھی نیپرا کے آج کی بھی یعنی 14.1 سینٹس پر یونٹ سے بھی کم ہے. 13.9 جو ہماری جو یہ سولر پارک جو ہم نے 100 میگا واٹ کے لگائی. جناب جو نیپرا کی کاسٹ ہے جو کہ اس کی ویب سائٹ پہ لکھی ہے, جو تمام کمیونیکیشنز میں سامنے آئی ہے شہباز شریف صاحب, اس میں کہا گیا ہے کہ 18.1 سینٹ اس کی کاسٹ ہے جو کہ ہمیں پڑی ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے جو کہ اس وقت 12 میگا واٹ ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو اس میں جوڑیں گے تو یہ تقریباً 24 روپے فی سینٹ ہمیں پڑے گی. اور یہ میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی اگر انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوگا تو وہ اس کی قیمت کا تعین کر لے گا, کیونکہ اس میں اور بھی چیزوں کو جڑنا ہے اور یہ ایک بہت ہی سمپل کیلکولیشن نہیں ہے. لیکن یہ 24 روپے فی سینٹ ہی پڑے گی یہ بجلی. اتنی انویسٹمنٹ کے بعد جو یہ کیفیت ہے وہ بالکل ہے. آپ کی باتیں میں سناتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں دنیا میں یہ کتنے کی پڑتی ہے ایک سولر پلانٹ پہ, وہ پھر میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ پھر آپ نے اس کی لاگت کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم نے جو اس کی لاگت بتائی ہے اس حوالے سے آپ نے اپنی کلیریفیکیشن بھی پیش کی ہے اس پلانٹ کی لاگت کے حوالے سے. سلائیڈ چل رہی تھی کہ 18 ارب روپے. اب 18 ارب روپے میں نے خود بتا دیا کہ یہ 1.31 ملین پر میگا واٹ کے اوپر لگا. اس کو آپ 100 سے ضرب دیں تو یہ 131 ملین بنتا ہے, یعنی 13 ارب روپے یا 13.25 ارب یا 13.5 ارب روپے, یہ جو ڈالر کا آج کا بھاؤ لگا لیں. اب کہاں 13.5 ارب روپے اور کہاں جناب 18 ارب روپے, کہاں جناب 10 اور 12 میگا واٹ, کہاں 17 اوسط یا 19 اوسط یا 85 میگا واٹ دن کے 12 بجے یا 1 بجے. شہباز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 13.1 ارب روپے لگے ہیں. ہمارے پروگرام میں سلائیڈ چلی کہ 18 ارب روپے لگے ہیں. اس میں ضرور دیکھنا ہے کہ کیا آپ 13.1 ارب روپے میں وہ ٹیکسز استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں جو اس کے ذریعے پیبل تھے, جو پے کیے گئے, کیا ان ٹیکسز کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں, یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کی لاگت کا تعین ہوگا. ایک بار پھر میں آپ کی جو آپ نے فرمایا کہ اس کی لاگت جو ہے اس کے حوالے سے جس قیمت پہ یہ بجلی ہمیں ملے گی, آپ نے کہا 14.1, نیپرا کہتی ہے 18.1 سینٹ ہے ہم پر یونٹ, اور ہماری کیلکولیشن کے مطلب 24 روپے فی یونٹ یہ ہمیں پڑے گی. لیکن دنیا میں جہاں پر یہ سولر پلانٹ لگے ہیں یہ ہمارا کوئی نایاب نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ نے ابھی لگایا ہے تو یہ بہترین ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں آپ خود بھی چیک کر لیں یا کرا لیں, نیو میکسیکو میں سولر پلانٹ سے بجلی تقریباً 8.5 روپے فی یونٹ میں نہیں, یہ 8.5 سینٹ فی یونٹ. بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں سولر بجلی 10 روپے فی سینٹ کے حساب سے مل رہی ہے, 10 روپے 28 پیسے. برازیل میں سولر پروجیکٹ جو ہم مینشن کر رہے ہیں اس میں تقریباً 8.7 سینٹس کے حساب سے یہ مل رہی ہے. اور دبئی میں بالکل سولر پلانٹ ہے اور اس میں 5.98 پیسے فی یونٹ ہے, اور نیپرا نے کہا ہے کہ ہم 18.28 سینٹ ہمارا یہ پڑ رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کمپیریزن کریں, اور اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو سولر پلانٹس کام کر رہے ہیں اس کی کاسٹ جو آ رہی ہے وہ کیا وہی ہے جو کہ ہم پے کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل جب ہم نے یہ سولر پلانٹ کا ذکر کیا, بلکہ ہم نے نندی پور کا جب ذکر کر رہے تھے جناب شہباز شریف کا, ہم نے اس زمانے کا ایک جو ٹیلی ویژن پہ وہ بات کر رہے تھے وہ ہم نے سنایا تھا, جس میں انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی کہ جس طرح سے لوٹا گیا, یعنی کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو نندی پور پاور پروجیکٹ میں جو چیزیں کی جس کو انہوں نے لوٹ قرار دیا تھا, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیب میں اس کو بھیجنا چاہیے. آج شہباز شریف صاحب نے اس پہ جو کچھ کہا ہے اس کو میں ابھی کلیئر کرتا ہوں, ذرا پہلے ان کی سن لیں.
خوشی ہوئی ایک طرح سے، ایک لحاظ سے وہ سن کے میری آواز سے کل سنایا جا رہا تھا یا پرسوں یا کل، ہاں میں نے وہ اپنی ایک پہنی ہوئی ہے، نہیں خوشی اس لیے میں بتا رہا ہوں نا، وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مجھے سنایا گیا کہ یہ میں نندی پور میں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا کہ وہ جو نندی پور کا نیب کو نوٹس لینا چاہیے، یہ بڑی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ تقاضا کیا جا رہا کہ شہباز شریف نیب سے کیوں نہیں تقاضا کر رہا کہ اپنا نیب اس کا نوٹس لے. میں تو خود مجھے سنوایا گیا میری زبان سے نندی پور میں کھڑے ہوئے، جو میں خاکی ٹوپی پہنتا ہوں وہ پہنے ہوئے تھا کہ نیب اس کا نوٹس لے، اور میں کس طرح ڈھول بجا کے نیب کو کہوں کہ جناب آپ اس کا نوٹس لیں. نہیں مطلب میں تو خود کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے کہ نیب اس کا نوٹس لے، میں کہہ رہا ہوں وہاں پر، اور بڑی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں پہلے سن لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. یہ پروجیکٹ جو 2 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے ہوس، لالچ اور رزق کا وہ نشانہ بن گیا اور پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اس کا اپنا پورا اس کو نوٹس لینا چاہیے، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جنہوں نے قوم کے اربوں روپے زائد اس میں لگوائے ہیں یا لگوائے جا رہے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک پائی اپنا باقاعدہ منافع کے ساتھ قوم کے حوالے کی جانی چاہیے. شہباز شریف صاحب، یہ بیان آپ نے تقریباً 2 سال قبل دیا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا وہ بیان آج کی صورتحال میں لاگو ہوتا ہے. جب آپ نے پچھلا بیان دیا تھا اس کی آپ کے نزدیک امپلیکیشن پچھلی گورنمنٹ پہ تھی کہ ان کو نیب کے کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ جو نندی پور پروجیکٹ کے حوالے سے اب تک جو کچھ ہوا ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو نیب کے کٹہرے میں لانا چاہیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب کیا وہ 2 سال والا آپ کا بیان آج لاگو نہیں ہوتا، آپ دوبارہ یہ بیان دینا پسند کریں گے، یہ میرا کہنے کا مطلب تھا. اور اس وقت بھی یہ جب آپ نے بات کہی تھی، میں آج یہی پوچھنے میں آپ سے حق بجانب ہوں، تو کیوں نہیں لایا گیا نیب کے کٹہرے میں؟ کیوں نہیں ایکشن لیا گیا؟ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. آج ایک اور موقع پہ جناب شہباز شریف صاحب نے فرمایا جو بجلی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں اس کے اوپر آپ مثبت تنقید تو کریں، لیکن جو منفی تنقید جو ہے وہ تو نہ کریں. خدا کے لیے 68 سال بعد دوبارہ یہ ملک دھرنوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، تو آپ میں سے جو اکثریت ہے وہ تو اس کے حامی ہے، بلکہ سب اس کے حامی ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. لیکن اس طرح یعنی میڈیا ٹرائل کرنے کے بجائے مجھے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، اور اگر ایک ڈھیلے کی میں نے خیانت کی تو کٹہرے میں کھڑا کریں، میڈیا ٹرائل نہ کریں پلیز. شہباز شریف صاحب، میڈیا ٹرائل نہیں ہے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے. گزشتہ حکومت کے دوران بھی ہم یہی کرتے تھے، اور اس زمانے میں آپ بہت زیادہ اس کو سراہتے بھی تھے، اس کو آپ انکریج بھی کرتے تھے، اس پہ آپ تبصرے بھی کرتے تھے، اور آپ اس کو زبردست صحافت کہا کرتے تھے، زندہ صحافت کی آپ اس کو مثال کیا کہتے تھے، اور آپ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے. یہ میڈیا ٹرائل نہیں تھا، نہ تھا نہ آج یہ میڈیا ٹرائل ہے. یہ حقائق ہے جو سامنے ہیں، جو ہمارا فرض ہے وہ ہم ادا کریں گے. اگر آپ پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ کہا کرتے تھے، ہم میڈیا ٹرائل کرتے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ عوامی عدالت لگایا کرتے تھے. یاد رکھنا آج کی شام کہ وہ وقت آئے گا انتخابات کے بعد زر بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. زرداری، میں آج اس عظیم مجمع کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی مثالی کریں گے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا. خبر شب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کا آج باب اختتام پذیر ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت متنازع باب تھا. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے خبر شب بریک کے بعد. دنیا کا سب سے بڑا یہ شمسی توانائی کا سولر پارک بنایا جا رہا ہے. 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. یہ 100 میگا واٹ نہیں 10 میگا واٹ بنائے گا. اگر اسی طرح کے آپ 900 میگا واٹ بنائیں گے تو یہ 90 میگا واٹ بنائے گا، اور قوم کے اربوں روپے مزید اس میں چلے جائیں گے.
ہمیں یقین ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ٹیکنیکلی اور حقیقتاً یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا میں سولر کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا یہ. شمسی توانائی سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے نیشنل گرڈ میں اس کو شامل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ویلکم بیک. کل 23 روز تک پاکستان کے چیف جسٹس رہنے کے بعد جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کا دور چیف جسٹس اب سے تقریباً 1.25 گھنٹے بعد تکنیکی اور قانونی طور پہ ختم ہو جائے گا. 12:01 پہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں رہیں گے. اب وہ 23 دن کی انہوں نے چیف جسٹسشپ کی. اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے. بہت اہم ان کا دور رہا. ان کے تبصرے، ان کے بیانات اخبارات میں اسی قسم کی شہرت پاتے رہے جو ان کے پیش رو جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے ذمے آتے رہے تھے. جناب افتخار محمد چودھری، جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کی مماثلت بھی کئی جگہ پہ کوٹ ہوتی رہی. ان کی جسٹسشپ کے بارے میں، جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کے بارے میں مختلف تبصرے بھی آتے رہے. لیکن ایک تبصرہ بہت اہم ہے جو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جناب جسٹس منیر شیخ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کیا تھا. وہ ہم آپ کو پہلے سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم جناب جسٹس جواد ایس خواجہ پر ہم مزید کامنٹری کریں گے. شروع سے میں نے دیکھا ہے کہ جواد خواجہ بڑا ملنگ آدمی ویسے تو، لیکن ویوز کے لحاظ سے وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری ایب نارمل قسم کی باتیں کرتے ہیں. سم ٹائم بطور وکیل بھی جب ہمارے پاس پیش ہوتے تھے تو آرگومنٹ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو ہم کہا کرتے کہ یہ تو حقیقتوں کے خلاف ہے. ہمارے وقتوں میں چیف جسٹس صاحب یہ کیا کرتے تھے کہ ایسے جج کو ہمارے ساتھ بات کر کے نا تو بینچ میں ایسے بناتے تھے کہ جونیئر کے طور پہ بٹھاتے تھے اس کو، کبھی بینچ کا ہیڈ نہیں بناتے تھے. افتخار چودھری صاحب نے ان کو خیر ڈائریکٹ ہی لے لیا وہاں سے ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ میں ان کی استعفیٰ دیا، ان کے جو تھا اس کے ریوارڈ میں ان کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں دے دیا. حالانکہ یہ ہائی کورٹ میں اگر رہتے بھی تو سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے. جسٹس منیر شیخ کہتے ہیں کہ شاید وہ سپریم کورٹ پہ ہی نہیں آ پاتے افتخار چودھری صاحب کی وجہ سے ہے. جسٹس منیر شیخ سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہے تھے. جناب جسٹس جواد ایس خواجہ، ان کا دور چیف جسٹس شپ، ان کا سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ان کی پوزیشن، ان کا دور، اس پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان کے ممتاز خاندان جناب عرفان قادر کو. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. آپ کیسے یاد کریں گے جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کا پیریڈ ایز جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ دین دا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے؟ جی میں آواز جی فرمائیے پلیز. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی. جی یہ جو ان کا جو دور تھا ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ اور پھر ایز چیف جسٹس آف پاکستان، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل نائٹ میئر تھا پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا اپنا ان کے بارے میں جو خیال ہے وہ یہ تھا کہ یہ اپنے نوشنز پہ زیادہ چلتے تھے اور قانون پہ کم چلتے تھے. اور میں نے ابھی دیکھا کہ وہ جسٹس منیر شیخ جو کہ بہت ہی سنجیدہ، اچھے اور سیزنڈ جج تھے، ان کی اپنی رائے بھی ان کے بارے میں یہی تھی کہ یہ ان کے کچھ عجیب و غریب قسم کے آرگومنٹس ہوتے تھے جب یہ ایز اے لائر بھی اپیئر ہوتے تھے. اور یہ چیز ہم نے ان کی کورٹ میں بھی دیکھی. اور نہ صرف کہ ان کو وہ جو کانسیپٹس تھے کلیئر نہیں تھے، مثلا اکثر جب ریکوزل کی اپلیکیشنز آتی تھی تو یہ اس پہ ایشو بن جاتا تھا اور یہ بینچ سے اٹھتے نہیں تھے. حالانکہ ریکوزل کا پرنسپل یہ ہے کہ اگر کسی جج کے بارے میں اگر ریموٹ بائس اس کو ایٹریبیوٹ کیا جائے تو اس میں ریموٹسٹ بائس بھی ایٹریبیوشن پہ جج بغیر سوچے، زیادہ سوچے ہوئے وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اس میں نہیں بیٹھتا. لیکن وہ اس پہ کہتے تھے کہ نہیں میں تو استعفیٰ دے دوں، اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس میں نہیں بیٹھنا تو پھر میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں. حالانکہ ریکوزل کا جو پرنسپل ہے وہ تو ان بلٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور ججز کوڈ آف کانڈکٹ میں. تو یہ اس طرح کے جو چیزیں تھیں اور پھر ان کے جو سٹینڈرڈز تھے مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کے لیے وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے. تو ان کا یہ پیریڈ ایسا تھا جبکہ پاکستان میں کوئی ہمارے جواد صاحب کا کوئی ایک سنگل یعنی ڈبل سٹینڈرڈز نہیں تھے، بلکہ میں تو کہوں گا ملٹیپل سٹینڈرڈز تھے، جو کہ بہت انفارچونیٹ تھا.
اور یہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کا بدترین دور تھا تو اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہوگی۔ عرفان قادری صاحب، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وکلاء ان سے شدید ناراض تھے، اور پاکستان کی ایک طرح سے ایک تاریخ بن گئی ہے کہ جس طرح سے پاکستان بار کاؤنسل نے ان کے خلاف قرارداد کی ہے، ان کی تمام تقریبات بائیکاٹ کی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کی تمام تقریبات بائیکاٹ کی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ پاکستان کی تمام جو وکلاء کمیونٹی ہے اور فٹرنٹی ہے اور اتنی اہم ادارے، بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل وغیرہ، یہ سب ان کو رد کر رہے ہیں، تو وکیلوں کی ان سے کچھ زیادہ ہی ناراضگی تھی شاید۔ جی، یہ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اس سب نے ان کے تقریبات کا بائیکاٹ کیا، وکیلوں کی ان سے شاید کچھ زیادہ ہی ناراضگی تھی۔ یہ آئی ایم سوری، آواز نہیں آ رہی، آواز بند ہوگی ایک دم۔ جی سوری، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی ہمیں ان سے کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب عرفان قادر سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو جائے اور ان سے۔ عرفان قادر صاحب، یہ بتائیے گا کہ لگتا ہے کہ وکیل کچھ زیادہ ہی ناراض تھے جسٹس جواد خواجہ سے، جو پاکستان بار کاؤنسل نے ابھی آخر میں ان کے ساتھ کیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا، پاکستان کی تمام یہ جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں لائرز کی اور بار کاؤنسل وغیرہ، یہ ان کا کمپلیٹ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ وکیلوں کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، اتنی شدید ناراضگی؟ جی، وکیل جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں سلام کرتا ہوں پاکستان کے وکلاء کو کہ انہوں نے جس پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے اس سارے دور میں، جس دن سے افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے اور جس دن سے ان کے جانے کے بعد جواد خواجہ صاحب نے بینچ کو جس طرح سے کنڈکٹ کیا اور سلائٹسٹ ڈفرنس آف اوپینین کورٹ میں ٹالریٹ نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ وکیل وہ بات کریں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اور وکیلوں کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ دلیل کے ساتھ ہر چیز کو کیری کیا جاتا ہے، دلیل جو ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور دلیل کے علاوہ لاء میں کچھ اور نہیں ہوتا، لیکن وہ دلیل سننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اگر میں کہوں کہ وکلاء کو انہوں نے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، ذرا لفظ سخت ہو جاتا ہے لیکن بہت ذلیل کیا کچھ لوگوں کو، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کو کچھ ذہن میں تھا کہ وہ بہت سپیریئر پوزیشن ہے اور جج کی جیسے کہ بڑی پاورفل پوزیشن ہے، اور جیسے سارا ملک جو ہے وہ ان کی رعایا بن گیا اور ان کا فیفڈم ہے۔ ایسی بات نہیں تھی، جج کی کوئی اختیار پاور ایسا نہیں ہوتا، جج تو جکڑا ہوتا ہے قانون کے شکنجے میں، اور جج پہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وکیلوں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے وہ، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے وکلاء کو، اور اگر ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا وکلاء کے ساتھ تو اس پہ جج آخری سے تو جج صاحب کی ہے نا، جج نے فیصلہ جج صاحب نے بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان قادری صاحب، معاف کیجیے گا ہمارے وقت کا اختتام ہوا ہے۔ جسٹس جواد خواجہ کی چیف جسٹس شپ اب سے 1 گھنٹے بعد تقریباً ختم ہو جائے گی۔ ایک متنازعہ اینڈ ہوا ہے کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، دوسری بار ایسوسی ایشن نے ان کے خلاف قراردادیں پاس کی، ان کی اختتامی تقاریب کو بائیکاٹ کیا۔ بہرحال یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے اور ایک نئی ابتدا ہونے والی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جناب جسٹس انور ظہیر جمالی ایک شاندار کیریئر کے مالک، ایک شاندار کردار کے مالک، انتہائی انصاف پسند شخصیت، نئے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہونے والے، چیف جسٹس آف پاکستان ہونے والے ہیں۔ کل کے پروگرام میں اس کا ذکر ہوگا۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔